ایک بات آج میں خطبے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس آزادی کی نعمت کے حقوق میں ایک بڑا حق ہے ملک کے لیے دعا کرنا۔ ہمارے بابا جی آدم علیہ السلام وہاں سے لے کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء دنیا میں امن پیدا کرنے آئے ہیں۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ رزق بعد میں مانگا، پہلے کہا یا اللہ اس مکہ شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ الگ بیٹھ کے سوچئے گا میرے بھائیوں، ہماری دعاؤں میں کبھی یہ دعا شامل ہوئی ہو کہ یا اللہ میرے ملک کو امن کا ملک بنا دے؟ میں اگر اپنے دماغ پر زور دوں گا، یاد کرنے کی کوشش کروں گا، تو مجھے کبھی یاد نہیں آئے گا کہ کبھی میں نے اپنے ملک کے لیے دعا کی۔ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں، لو کان لی دعوت مستجابہ لدعوتها للسلطان۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری ایک دعا ہے جو ہر صورت میں قبول ہوگی، تو میں اپنے لیے دعا نہیں کروں گا بلکہ میں بادشاہ کے لیے کروں گا، حکمران کے لیے کروں گا۔ سوچا ہمارے اسلاف نے یہ کیوں کہا؟ لو کان لی دعوت مستجابہ لدعوت بہا للسلطان۔ مجھے پتہ ہو یہ میری دعا قبول ہونے والی ہے تو یہ دعا میں حکمران کے لیے مختص کروں گا، کہ یہ دعا میں اپنے لیے کروں گا تو میری ذات کو فائدہ ہوگا، اور میرے حکمران کے لیے دعا قبول ہوگی تو سارے ملک کو اس کا فائدہ ہوگا۔ کیا یہ سوچ آج تہجد پڑھنے والے کے دل میں موجود ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے کہا اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا ہے، تمہیں جعلکم ملوکا، اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ کہتے ہیں بادشاہ تو ایک ہوتا ہے، ملوکن کیوں کہا ہے؟ کہتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے کہ جس ملک میں بادشاہ انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہو اور اپنے ملک کو انسانوں والا ملک بنانا چاہتا ہو، تو اس ملک کا باشندہ، ہر باشندہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے۔ چونکہ مجھے صرف اپنی ذات کی اور اپنے گھر کی فکر ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، ملک کے لیے دعا نہیں ہے۔ اگر میں دعا کروں کہ یا اللہ میرے حکمرانوں کی اصلاح فرما دے، یا اللہ ان کو سچے مسلمان بن کے عادل و انصاف اور منصف قسم کے مسلمان بنا کے حکومت کی توفیق دے، واللہ یہ دعا ملک کے لیے دعا ہے۔ سیانے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دعا کیا مانگتے ہیں؟ کہتے ایک بڑا طوفان آ گیا تو ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، کہتا یا اللہ مجھے بے شک نہ بچا، اپنا گھر تو بچا لے، یعنی گھر بچ گیا تو میں بھی بچ جاؤں گا۔ آج میں اپنے لیے دعا کر رہا ہوں، ملک کے لیے دعا نہیں ہے۔ اس ملک کی، اس کی آزادی کے حقوق میں سے ایک بنیادی حق یہ ہے کہ میں اس ملک کے لیے دعا کروں کہ اگر حکمران ٹھیک ہو گئے، عدل و انصاف والی زندگی پر آ گئے، تو پھر ملک درست ہوگا، میری معیشت بہتر ہوگی، میرا بچہ خوشحال ہوگا۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ۔ جس بندے نے اپنے گھر میں صبح کی امن کے ساتھ اور جسم میں عافیت ہو، کہتے ہیں عافیت اور امن دونوں کو کیوں جوڑا گیا ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء میں سے جب پوچھا جاتا کہ تمہیں دو کاموں میں سے ایک کام دے دیا جائے، تمہیں پتہ ہو بیماری آنی ہے یا خوف آنا ہے، تو دونوں میں سے کیا چوائس کرو گے؟ بیماری یا خوف؟ کہا بیماری کو منتخب کروں گا، بیماری ہوگی تو میری جسم کی جس بیماری ہے کبھی صحت مل جائے گی، ٹانگ میں درد ہے تو باقی سارا جسم تو درست ہے۔ لیکن اگر خوف مانگ لیا تو پھر میری مثال بکری جیسی ہوگی جس کے سامنے شیر کھڑا ہے۔ جب میں بیمار ہوں گا تو کچھ کھا بھی لوں گا، تھوڑی سی کبھی نیند بھی آ جائے گی، پر جب سامنے خوف کھڑا ہو تو پھر نہ کچھ چیز کھائی جاتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔
یہ امن اللہ کی نعمت ہے، اور جب بندہ امن میں ہوتا ہے پھر وہ عافیت ملتی ہے اس کو، بلڈ پریشر اس کا ٹھیک ہے، شوگر کا مریض نہیں ہے، ہارٹ پیشنٹ نہیں ہے، بہت اس میں عافیت ہوگی اگر اس میں امن ہے۔ آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، انزائٹی بہت ہو رہی ہے، کیا وجہ اس کی؟ بے سکونی، اور اس کی وجہ پیچھے امن نہ ہونا۔ کہا جس بندے نے تم میں سے صبح کی اپنے گھر میں امن کے ساتھ، اس کو امن تھا، معافن فی جسدہ ہی، اور جسم میں اللہ نے تندرستی نصیب کی، عندہ قوت یومہ، بہت زیادہ مالدار نہیں ہے، کروڑ پتی نہیں ہے، ارب پتی نہیں ہے، 1000 روپیہ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، شام تک کا کھانا جس کے گھر میں موجود ہے اور امن کے ساتھ ہے اور عافیت کے ساتھ ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، یہ دنیا کا وہ انسان ہے اللہ نے ساری دنیا اکٹھی کر کے اس کو عطا کر دی ہے۔ خیر کی بات آگے شیئر کیجیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔